بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور کیسی لگ رہی ہے ہماری ویڈیو ہمیں لازمی بتایا کریں۔ میں یہاں پر اسلامی کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں، حدیث مبارکہ کے حوالے سے ویڈیوز ہوتی ہیں، تو آپ ہمیں لازمی اپنی رائے کا اظہار کر کے بتایا کریں کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں یا اس میں کوئی کمی کوتاہی غلطی کچھ بھی ہو وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اس چیز کو نہ دہرائیں، یا جو کمی رہ گئی ہو ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور کس طرح کی امیج والی چاہتے ہیں یا جو ویڈیو ہوتی ہے، آج کی ویڈیو میں نے ویڈیو ہی لگائی ہوئی ہیں 2 مختلف قسم کی، تو یہ ہمیں لازمی بتایا کریں آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ میری نیچر کے حوالے سے زیادہ تر ویڈیوز ہوتی ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، پھر اس میں آپ کو پتہ ہے گرینری زیادہ ہوتی ہے، واٹر کے ویڈیوز ہوتی ہیں تو دیکھنے میں ہماری آنکھوں کو بھی خوبصورت لگتی ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنی زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکوں اتنی ہی بناتی ہوں، اور میں اس میں حوالہ نمبر لازمی ایڈ کرتی ہوں، اور وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو پوری ویڈیو میں دے دوں، نہ کہ اینڈ میں دوں۔ پہلے میری کوشش تھی کہ وہ اینڈ میں جس طرح ہم ویڈیوز اینڈ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر آپ کو حوالہ نمبر مل رہا ہوتا ہے، تو میں نے شاید آئی تھنک میری اسٹارٹ کی ویڈیو میں اسی طرح سے ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو پوری ویڈیو میں اسے اوپر پن اپ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، آپ اسے جا کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا بھی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت عثمان ابن ابی العاص سے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان مجھ میں اور میری نماز اور تلاوت میں حائل ہو گیا، نماز مشتبہ کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شیطان کو غضب کہا جاتا ہے، جب کبھی تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں طرف 3 بار دھتکار دو۔ میں نے یہی کیا تو اللہ نے اسے دفع فرما دیا۔ اچھا، یہ تھی آج کی حدیث مبارک، جو کہ حوالہ نمبر بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے، حدیث نمبر 77 ہے۔ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، جا کے سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور کیسی لگی آج کی ویڈیو میں لازمی بتائیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب کے لیے دعا کیا کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں، ہر ایک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جو نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو اور وہ آپ سے ہو سکتی ہو تو اسے کبھی بھی ضائع نہ کریں، کبھی بھی اس طرح سے نہ کریں کہ وہ نہ ہو۔ جو نیکی آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیا کریں۔ پرندوں کا بہت خیال کیا کریں، آپ ان کے لیے باجرہ، پانی، اس طرح کی چیزیں کر کے بھی ایک صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ چیز ایک میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، میں ویڈیو کو اینڈ کرتے کرتے بات لمبی کر گئی، کہ صدقہ لازمی کیا کریں، چاہے آپ 1 روپے کا کریں، چاہے آپ ایک چارہ نہیں، کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مطلب آپ 1 پیسے کا بھی ہدیہ کر سکتے ہیں نا، تو لازمی کیا کریں، آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں۔ اور صدقہ ضروری نہیں آپ پیسوں سے کریں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ کے ہدیہ کر سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ہدیہ کر سکتے ہیں، بے زبان مخلوق کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو آپ کو لازمی اس پر ویڈیو بناؤں گی اور بتاؤں گی کہ کس کس طرح سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ میں اس چیزوں پہ بڑی سرچ کرتی ہوں، بڑا پڑھتی بھی ہوں، اور میں پوچھتی بھی ہوں ہمارے جو مفتی صاحب ہیں ان سے، تو جو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نا وہ آپ کو لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، جو کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن یہ ہمارے اس طرح سے کام آتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم زندہ ہیں اس صورت میں بھی،
اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، صدقہ جاریہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمارے اور ہم جن کے نام سے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی رائگاں نہیں جاتی، تو یہ لازمی کیا کریں۔ تو چلیں اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔